اور میرا اللہ کافی ہے۔ جانتے ہو سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہے؟ جب آپ تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور اللہ سے دعا کرے، اس سے اپنا دل کا حال سنائے۔ اس وقت دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ پریشانی میں ہوتی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے، تب آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس پوری دنیا میں صرف آپ کی ہی پریشانی کو سن رہا ہے اور آپ کو جواب بھی دے رہا ہے۔ تو بس جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کب کہا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی؟ جو تم مانگتے وہ ناممکن ہے، یہ تو تمہاری سوچ ہے، تمہارے دل میں وسوسے ہیں۔ اس نے تو کہا ہے تم اچھا سوچو، تم جیسا گمان کرتے ہو میں ویسا ہوں۔ اس کی دیری کا مطلب نہ تو نہیں، اور یہ دیری تو تمہیں لگ رہی ہے۔ اس کے یہاں تو وقت مقرر ہے، وہ عطا کرتا ہے صحیح وقت پر، نہ کہ تب جب ہمیں صحیح لگتا ہے۔ اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ صبر رکھو، تمہیں اس نے چنا ہے تو تمہارے لیے معجزے بھی ہوں گے اور تم حیران بھی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ جب تمہارے لیے معجزے کرے گا تب تم صرف اللہ کا شکر کرو گے اور تم خوش ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے امید نہیں چھوڑی اور تم اللہ سے مانگتے رہے، اور اللہ نے تمہارے صبر کے بدلے تمہاری دعاؤں کو قبول کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو، کیا پتہ قبولیت کی گھڑی بہت پاس ہو۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، بے شک اس سے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راستے جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کے ان راستوں سے ہمیں بے حد اذیت ملنے والی ہوتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ہم سے محبت ہے، یہ اس کی حفاظت ہے کہ وہ ہمیں کنویں میں گرنے سے بچا لیتا ہے، جیسے مچھلی کے پیٹ میں اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو بچایا تھا۔ اپنی تکلیف میں ہم یہ بھول جاتی ہے کہ وہ سارا وقت سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے اور دلوں کے حال جانتا بھی ہے۔ اس کا وعدہ ہے پکار کا جواب دینے کی، ہم تو بس کچے منصوبے ساز ہے، ٹوٹے پھوٹے نقشے بنا لیتے ہیں، جبکہ اس کا وعدہ تو بہترین کا ہے، وہ تو بڑا ہی مہربان ہے۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پہ یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری صحرا سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پہ کیسے بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے؟ مجھ سے پورے مکمل یقین کے ساتھ دعا کر کے تو دیکھو، عرض پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ نہ بنا کر نوازا تو کہنا، جب وہ تمہیں تمہاری پسند سے آزماتا ہے اور بے پناہ آزمائش میں ڈالتا ہے اور تم اس آزمائش پر صبر کر کے اس کے حضور سجدے میں گر جاتی ہو، تب وہ تمہیں اس چیز سے نواز دیتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اللہ پاک تو قرآن میں کہتا ہے،
اور تم نے جو کچھ مانگا اس میں سے جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دیا، اس لیے صبر رکھو۔ اگر پسند سے آزمائے گئے ہو تو پسندیدہ سے نوازے جاؤ گے۔ دعا کسی صورت میں رد نہیں ہوتی، آپ دل سے مانگ کے تو دیکھو، وسیلہ کون بنے گا، دروازہ کیسے کھلے گا، کب ملے گا، کیسے ملے گا، یہ سب آپ کے سوچنے کی سوال نہیں ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو ان سب سوالوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کا مطلب ہی سکون ہے، یقین ہے۔ ہر خوف سے بڑھ کے اللہ پہ یقین۔ راستہ نظر آ رہا ہو پھر اللہ پہ یقین یقین نہیں کہلاتا۔ راستہ نہ نظر آئے تو اللہ پہ یقین یقین کہلاتا ہے۔ اس لیے بس اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہی دے گا اور بے حد دے گا انشاءاللہ۔ تمہارا کام مانگنا ہے، کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ اور تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ جس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دی بنا کسی اسباب کے، جس نے یوسف علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، جس کے ایک حکم پر 7 آسمان کھڑے ہو گئے، وہ کیا تمہارے مسئلے حل کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک وہی قادر ہے، وہی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کو بس صبر کرنا ہے اور اپنی دعائیں جاری رکھنی ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے، اور بے شک وہ دن بھی دور نہیں زیادہ جب اللہ آپ کی دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ آپ کے لیے آسمان سے معجزات اتریں گے اس کے حکم سے، اور اللہ اپنے کن کے اپنی رحمتوں کے طرفے دکھائے گا۔ کبھی کبھار دیہات توقع کے بعد بھی یقین ڈگمگانے لگتا ہے، کبھی کبھار بے حد صبر کے بعد بھی سب ناممکن سا لگتا ہے، اور یقین ڈگمگانے میں اور صبر ٹوٹ جانے میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ تم انسان ہو، اس لیے نہ ہر وقت یقین کے دائرے میں رہ سکتے ہو اور نہ ہر وقت صبر کر سکتے ہو۔ تو جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو بس اتنا سوچنا کہ جس پر یقین رکھتے ہو وہ المالک ہے، یعنی معجزاؤں کا بادشاہ، اور جس سے مانگ رہے ہو وہ الوہاب ہے، یعنی سب عطا کرنے والا۔